تعلق ہے، اور وہ تعلق کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق ترکی کے عوام سے، رجب طیب اردگان سے یہ تعلق ہے کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ کے پاسبان ہے، اور ہم بھی اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارا ان سے یہ تعلق ہے کہ انہوں نے غریب، مجبور اور ظلم کا اور کرپشن کا شکار لوگوں کو اٹھایا، اپلفٹ کیا، ان کی غربتوں کو، ان کی محرومیوں کو دور کیا، ترکی کو کرپشن سے پاک کرنے کی کوشش کی، اور ترکی کو کھویا ہوا اس کا مقام واپس دلانے کی کوشش کی، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ان سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ رجب طیب اردگان نے ترکی جیسے ملک میں بھی جہاں پر کتنے طویل عرصے خلافت کا مرکز رہا، وہاں بھی حال یہ تھا کہ جس طرح کراچی میں کچی آبادیاں نظر آتی ہیں، وہاں بھی جگہ جگہ کچی آبادی سبب سے، اور لوگ بہت بدحالی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ میئر کی حیثیت سے انہوں نے، استنبول کے میئر کی حیثیت سے ان ساری آبادیوں کا ڈیٹا جمع کیا، ان سب کے لیے ایک فنڈ قائم کیا، اس فنڈ سے عمارتیں تعمیر کرنا شروع کی۔ جو نالوں کے قریب رہنے والے لوگ تھے، جو کچروں کے ڈھیر پہ رہتے تھے، صفائی اور ستھرائی کی زبردست قسم کا انفراسٹرکچر بنایا، اور ان سارے پسماندہ لوگوں کے لیے گھر تعمیر کیے، اور وہ گھر اس طرح سے تعمیر ہوئے کہ آج وہ عزت کے ساتھ نہ صرف رہ رہے ہیں بلکہ ان غریب لوگوں کو تعلیم کے برابر کے مواقع ملے۔ وہ غریب لوگ امیروں کے پاس جو تعلیم کی دسترس تھی، اسی طرح سے ان غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں کے پاس بھی رہی۔ صحت کی سہولیات سب کو دی، اور پھر انہوں نے صرف ترکی کے عوام کا خیال نہیں کیا، بلکہ اگر شام پر کوئی مصیبت آئی، اگر فلسطین کے مسلمان پریشانی میں ہوئے تو وہ ان کی بھی آواز بن گیا۔ اس نے بہت بڑی تعداد میں اپنے شام کے بھائیوں کو جو مہاجر تھے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا دکھ کیا ہوتا ہے، ہجرت کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ترکی میں ہوا، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ رجب طیب اردگان تو ترکی کا نہیں، یہ تو شام کا، اور یہ تو فلسطین کا، اور یہ تو برما کے لوگوں کا، ان کا لیڈر ہے، اور ہمارے ملک میں معاشی بوجھ پڑتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، اس لیے ہمیں رجب طیب اردگان سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ ان کے اس نعرے کو بدقسمتی سے پورے ویسٹ نے سپورٹ کیا، بجائے اس کے کہ ویسٹ کے لوگ کہتے کہ کیسا پریزیڈنٹ ہے جو انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کے لیے سایہ بنا ہوا ہے، یہ پورا ویسٹ اینٹی اردگان کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ اس کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، اس لیے کہ اس کے دورے میں معیارات ہیں، اور اس نے اردگان کو ناکام کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی، اس کے لیے پورے میڈیا کو استعمال کیا گیا، بڑے بڑے چینل نیگیٹو رپورٹنگ کرتے رہے، لیکن اردگان عوام میں اپنی جڑیں رکھتا ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، بچوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، نوجوانوں کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ در حقیقت ایک اسلامی ریولیوشنری لیڈر ہے۔ وہ لیڈر ہے کہ جو اسلام کا جو پولیٹیکل صحیح امپیکٹ ہونا چاہیے، جس سے انسانیت آگے بڑھتی ہے، جس سے انسانیت دنیا میں بھی سرخرو ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں نجات ملتی ہے، اس کے لیے اس نے کام کیا ہے۔ اس نے اپنی حکمت عملی اپنے حالات کے مطابق ترتیب دی، وہاں کا آئین سیکولر، وہاں کا مزاج سیکولر، وہاں کے حالات جبر کا شکار، اور آہستہ آہستہ وہ اس ترکی کو اپنی دوبارہ عظمت رفتہ کی طرف لے کر آ گیا ہے۔ ہم اردگان کو سلام پیش کرتے ہیں، اس کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ترکی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اصل کی طرف لوٹنے کے لیے اپنے صحیح لیڈر کو پہچانا ہے اور اس کی سپورٹ کی ہے۔ اب یہ سپورٹ انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی، اور کل جب اردگان نے تقریر کی ہے تو اس نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ میں صرف جیتنے والوں کا صدر نہیں ہوں بلکہ جو ہار گئے ہیں ان کا بھی صدر ہوں۔ پورے ترکی کے عوام کی تمناؤں کا مرکز اب اردگان ہے، اور صرف ترکی کے عوام کا نہیں بلکہ اب پوری امت مسلمہ اس طرف دیکھتی ہے، مجبور انسانیت اس کی طرف دیکھتی ہے، اور واقعتاً وہ ایک ایسا پرکار کا نقطہ بن گیا ہے کہ جس کے گرد سب کچھ گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس کی اس پوزیشن کو سلام کرتے ہوئے ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت سے بھی نوازے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو آگے کے انسانیت کی بھلائی کے منصوبے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کی بھی توفیق دے، اور جو پوری دنیا میں اس وقت ایک کرائسس ہے، معیشت کا بحران ہے، اس بحران سے بھی نکلنے کی توفیق عطا کر دے۔ ان بحرانی حالات میں بھی ایک طرف ہم اور حکمرانوں کو بھی دیکھتے ہیں،
آج ہم کچھ زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاشی بحران ہوتا ہے تو لوگوں پر ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، تنخواہوں کو روک دیا جاتا ہے، پنشنیں نہیں دی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ لیکن اردگان نے یہ کام نہیں کیا، اس نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، اس نے ٹیکسز کو کم کرنے کی کوشش کی، اس نے نئی نئی جگہوں سے پیسے جنریٹ کرنے کا منصوبہ بنایا، اس نے ٹورزم کو بہتر بنایا، اس نے اپنی ڈیری کی پروڈکٹس کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اس نے زراعت کے پر فوکس کیا، اس نے ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کیا۔ آج ترکی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ڈرون روس بھی خریدتا ہے اور بہت سارے ممالک اس سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں۔ آج مشنری میں ان کے یہاں زلزلہ آیا، ہمارے جو لوگ یہاں سے سرفراز بھائی اور ان کی ٹیم یہاں سے گئی تھی، انہوں نے آ کر بتایا کہ اتنے بڑے زلزلے پر جس طرح سے ترکی کے عوام نے اور ترکی کی مینجمنٹ نے جس طرح کام کیا اور کس طرح انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اپنے عوام کو سہولت بھی دی اور ان کی ریلیف کا کام بھی کیا، ریہیبلیٹیشن کا کام کیا۔ ایسے ہی آج رجب طیب اردگان 2 دہائیاں گزارنے کے بعد دوبارہ سے صدر منتخب نہیں ہوا ہے، پورے مغرب کے آنسلاٹ کے باوجود اگر آج عوام کی تمناؤں کا مرکز بنا ہے تو اس لیے کہ وہ دکھوں میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پریشانیوں میں خود پریشان ہوتا ہے، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے، اور یہی صحیح اسلامک لیڈر ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اسلام محض ریچولز کا نام نہیں ہے، اسلام مسجد کے میناروں اور ممبروں پر بیٹھ کر پوری دنیا کا نظارہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام چوراہے پر آ کر باطل کو للکارتا ہے، ظلم کو للکارتا ہے، مظلوموں کا حامی بنتا ہے، اور اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام ایک معیشت کا نام ہے، اسلام ایک قانون کا نام ہے، اسلام عدالت کا نام ہے، اسلام سیاست کا نام ہے، اسلام حکومت کا نام ہے، اور انسانوں پر سے انسانوں کی خدائی کو نظام کو ہٹا کر اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے نظام کو قائم کر کے عدل قائم کرنے کا نظام اسلام ہے۔ اس اسلام کا پیروکار نجم الدین اربکان کا شاگرد سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کا روحانی شاگرد طیب اردگان ہے، جو ترکی میں جو عالم اسلام کا ایک مرکز ہے وہاں بیٹھ کر اس پولیٹیکل اسلام کو پوری دنیا کے سامنے لے کر جا رہا ہے، جس کو مغرب چیلنج سمجھتا ہے، اور اعلان کر رہا ہے کہ انسانیت کو ہم سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، خود امریکہ کی معیشت تباہ ہے، خود یورپ کی معیشت تباہ ہے، اور جن ممالک کو ان لوگوں نے غلام بنایا ہے ان کو تو مزید تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بڑے دماغ ہیں دنیا کو چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں، غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت بھی بڑھ رہی ہے، معاشی بحران بھی بڑھ رہا ہے۔ ایک نیا عالمی معاشی سیاسی نظام جو صرف اور صرف اسلام ہے وہی دنیا کا مقدر ہے، اور انشاءاللہ ترکی کی یہ فتح اسی کی طرف پیش رفت کرے گی۔ تدریج کے ذریعے سے آگے بڑھنے کا اپنے معاشروں کے حوالے سے ایک عمل ہے جس میں اردگان نے زبردست پیش رفت کی ہے۔ اس لیے میں اہل پاکستان کی طرف سے، اہل کراچی کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے رجب طیب اردگان، ان کی آگ پارٹی اور پورے ترکی کے عوام کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم ترکی کے عوام کے ساتھ ہیں، آج سے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس وقت سے ساتھ ہیں جب خلافت تو ترکی میں تھی اور اس کو ہٹایا جا رہا تھا۔ یہاں کے مسلمانوں کا، بر صغیر کے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہاں تو انگریز سامراج موجود تھا، لیکن تحریک خلافت بر صغیر میں چل رہی تھی۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر کوئی علامت ہمارے پولیٹیکل اسلام کی اور ہماری عدالت اور حکومت کی کوئی رہ گئی ہے، خرابیوں کے باوجود اگر رہ گئی ہے تو وہ ترکی اس کا مرکز ہے۔ اس لیے اہل بر صغیر، پاک و ہند کے مسلمانوں کے دل وہاں ترکی کے عوام کے ساتھ اس وقت بھی دھڑکتے تھے، اور 100 سال کا سفر اب ترکی نے طے کر لیا ہے، سارے حالات سے گزر گیا ہے۔ 100 سال بعد بھی کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام، پوری امت کے عوام ترکی کے عوام کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ ان کو ہم یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں، اتحاد کا پیغام دیتے ہیں،
محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ مل کر ہم سب ان حالات سے نجات بھی حاصل کریں گے۔ عدل کا نظام بھی قائم ہوگا، جبر کا نظام بھی ختم ہوگا، انسانیت آگے بڑھے گی، یہ دنیا اپنی اصل کی طرف لوٹے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہماری یہ کوشش ہے یا انشاءاللہ قبولیت کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر مبارکباد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔